أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ایک اور موقع عطا کیا کہ ہم اس کی ایک مجلس کو سجا سکیں اور اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت نام اور ہم خاص کر جمعرات کے دن ہمارے سب سے پیارے اور اس کائنات کی سب سے عظیم شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اور ان کے اقوال سے یا ان سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں حدیث و سنت اس کو ہم دیکھ کے ہم اپنے دن کا آغاز کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معذرت کے ساتھ آپ کی آواز بہت کم ہے اور بہت دور سے آ رہی ہے. یعنی کہ شاید آپ مائک نزدیک نہیں ہیں. آپ تھوڑا مائک کے نزدیک ہو جائیں یا آپ مائک کے نزدیک ہو جائیں یا مائک کو نزدیک کر لیں. ٹھیک بہتر ہو گئی. نہیں یہ آپ جیسے کہ ہال میں بول رہے ہیں یعنی کہ دور بول رہے ہیں. میری آواز کیسی ہے آپ کو آ رہی ہے؟ آپ کی آواز میں ریکنیکٹ کرتا ہوں آڈیو کو. جی آپ نے شاید مائک اسپیکر کے پاس رکھا ہوا ہے. آپ مائک کے نزدیک نہیں. ڈیلی جیسے یوز کرتا ہوں ویسے ہی ہے. نہیں آج کچھ ہے مسئلہ ہے کوئی. میں دوبارہ کنیکٹ کر لیتا ہوں بے طرح سے. جی جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ. جی تو الحمدللہ اللہ کے نام سے اور اس کے سب سے حبیب سب سے زیادہ محبوب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ہم آج کے دن کا آغاز کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو بھی ہم سنیں سمجھیں اس کو صحیح معنوں میں اپنی زندگی میں بھی امپلیمنٹ کر سکیں. تو آج ہم ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 21 جو چیپٹر 2 ہے باب 2 جو ہے اس کا حدیث نمبر 21 جو ہے اس کو دیکھیں گے آج. اس سے پچھلی حدیث میں پچھلی مجلس میں پچھلی مجلس میرے لیے تو بہت اہم تھی کہ ہم نے اس میں جو پہلا باب پڑھا تھا حسن نیت کے بارے میں وہ تقریباً پورے چیپٹر کی ریویژن ہو گئی اور مجھے امید ہے کہ ہم سب کے لیے وہ ایک اچھی یادداشت جو ہے اس کا ذریعہ بنے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اور اپنا بھی سکیں. بہرحال پچھلی جو مجلس ہے اس میں ایک حدیث جو ہم نے پڑھی تھی وہ ایک شخص کے بارے میں جس نے 99 قتل کیے اور ایک عالم کے پاس گیا تو اس سے توبہ کے بابت پوچھا. اس نے کہا کہ اب تو تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. تو پھر اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 قتل کے بعد پھر دوسرے ایک عالم نے اس کو مشورہ دیا اور وادی چھوڑ کر کسی نیک لوگوں کی وادی کی طرف جانے کے لیے کہا اور راستے میں اس کی موت آ گئی. تو پھر اس میں جو رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جو ہیں ان کے مابین کچھ معاملہ ہوا اور پھر قرار پایا کہ راستہ ناپ لیا جائے کہ جس طرف کو زیادہ سفر کیا اس سے دوری ہے اور اس طرف سے اس کو مطلب اس حساب سے جانا جائے کہ اگر زیادہ سفر اس نے کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے دور ہو گیا اور جہاں پر فاصلہ کم تھا اس کا مطلب ہے کہ اس کے وہ قریب تر تھا.
تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کی توبہ قبول کی اور اس کو رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ لے کے گئے. تو بہرحال یہ واقعہ کافی اہم تھا. آج ہم جو حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، حدیث نمبر 21، اس کو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی کہا جاتا ہے. یعنی حدیث کی کتابوں میں اور علماء کے مابین یہ حدیث جو ہے یہ مشہور ہے کعب بن مالک کے نام سے، کہ کعب بن مالک کی حدیث یا کعب بن مالک کا واقعہ. تو یہ حدیث پڑھنے سے پہلے میں اگر چند الفاظ ذکر کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اتنا آسان ہم نے کر دیا ہوا، اتنے ہم کمفرٹ زون میں ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی مشکل یا کوئی آزمائش ہم پر آنی نہیں چاہیے یا آ نہیں سکتی، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو آزماتا بھی ہے. اور جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جو اللہ کے زیادہ قریب ہیں، جو اللہ سے زیادہ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کچھ زیادہ آزماتا ہے، ان کو زیادہ محبوب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ بندہ اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی کبھی زیادہ آزما لیتا ہے. اور زیادہ آزمائش میں بھی وہ بندے جو ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے، جو تقوی اختیار کرنے والے بندے ہیں، وہ اللہ ہی کی طرف جھکتے ہیں، ہماری طرح دنیا کی طرف مشغول نہیں ہوتے یا ہماری طرح گلے شکوے نہیں کرنا شروع کر دیتے. تو یہ ایک اہم بات ہے. یہ جو حدیث ہے ایکچولی یہ بہت لمبی 10-12 پیجز پہ یہ حدیث محیط ہے. تو یہ پورا واقعہ ہے. اس کو جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ہمیں کچھ چیزیں جو ہے جو واضح ہوں گی. اور میرا ابھی بات شروع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جب بھی ہمیں لگے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں آزمایا جا رہا ہے تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی قربت حاصل ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں بہت ہی زیادہ ایسی آسانیاں ہمارے لیے اور ایسے اجر ہمارے لیے پیدا فرما رہا ہے یا پیدا کر رہا ہے یا پیدا کر دی اس نے، جس کا ہم حساب کتاب نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے. تو اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور اللہ ہی آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، تو اس صورت میں ہمیں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اسی کی رسی یا اسی کی ڈوری کو پکڑے رکھنا اور اسی کی طرف رجوع کرتے رہنا، یہ ہماری آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ یہی آزماتا ہے. ادروائز تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز مادی کوئی بھی چیز کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی. تو یہ حدیث اور اس کے بعد آنے والے جو حدیث ہے وہ اس میں ہمیں یہ چیزیں اندازہ ہو جائیں گی. اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے تو ہم اللہ تعالیٰ کے اور بھی قریب ہوتے ہیں. جب بھی ہمارے اوپر کوئی واقعہ یا جب بھی ہمارے اوپر کوئی ایسی آزمائش یا سختی آ جاتی ہے، اگر ہم اللہ کی طرف بڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہوتے ہیں اور ہمارے اجر میں یقیناً اور اضافہ ہوتا ہے. بہرحال حدیث شروع کرتے ہیں. یہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ بہت ہی لمبی حدیث ہے، پورا ایک واقعہ ہے بہت لمبا. تو اس میں سے پورا واقعہ پڑھنا جو ہے وہ یہ شاید ممکن نہ ہو اس تھوڑے سے وقت میں. تو اس میں سے جو اہم نکات ہے وہ ہم دیکھیں گے اور ہم اپنے موضوع پہ توجہ رکھیں گے کہ توبہ کے جو طریقے ہیں، توبہ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، انسان کو توبہ کرنے میں کتنا صبر بھی کرنا پڑتا ہے، اور انسان کی اپنی خالص توبہ جو ہے وہ کس طرح انسان کو مضبوط کرتی ہے. اگر اس کا عقیدہ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اگر سچائی کی حقیقت اس پر واضح ہے تو وہ اپنے صبر کے معاملے کے ساتھ توبہ پہ ثابت قدم رہتا ہے. اور جیسا کہ توبہ کے ذکر میں انٹروڈکشن میں ہم نے پڑھا کہ توبہ کی صورت میں ہمیں اگر کوئی سزا وارد ہو، اگر کسی سزا کے مستحق ہوں تو وہ بھی ہمیں اپنانی ہے. یہ بھی توبہ کی قبولیت کا ایک حصہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ واضح ہوں گی. اگر میرے کہنے میں یا پڑھنے میں کچھ چیزیں مس ہو جائیں تو آپ سے التماس ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لگا کے اس حدیث کو پوری ایک دفعہ پورا ضرور سٹڈی کیجیے گا. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے. عبداللہ بن کعب کون ہے؟ عبداللہ بن کعب جو ہیں وہ کعب بن ابی مالک کے بیٹے ہیں. کعب بن ابی مالک جو ہے وہ اپنا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں جو بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہے. اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ وہ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکتے.
یعنی غزوہ تبوک میں وہ شامل نہیں ہو سکے، غزوہ تبوک سے وہ پیچھے رہ گئے۔ اب غزوہ تبوک ایک جتنے غزوات ہوئے ہیں ان میں سے ایک انتہائی غزووں میں سے ایک غزوہ ہے جس میں رومن امپائر کے ساتھ ایک بہت بڑا مقابلہ یا جنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور اس کے لیے بہت ہی خاص قسم کی تیاریوں کی ضرورت، بہت ہی خاص قسم کے جنگجوؤں کی ضرورت، بہت ہی زیادہ مال کی ضرورت، بہت ہی زیادہ ٹریننگ کی ضرورت، یعنی ہر لحاظ سے یہ ایک انتہائی اہم معرکہ تھا۔ بہرحال اس کی تیاری کے سلسلے میں یا اس میں شمولیت کے سلسلے میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس سے پیچھے رہ گئے۔ وہ کیا ذکر کرتے ہیں؟ اب کعب بن مالک جو ہیں انہوں نے جتنے غزوات ہیں ان سب میں حصہ لیا، ان سب میں حصہ لیا سوائے غزوہ بدر کے، اور غزوہ بدر میں وہ پیچھے رہنے کی کوئی ایک جسٹیفائیبل ریزن تھی، تو اس وجہ سے، اور اس میں کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہوا تھا۔ بہرحال غزوہ تبوک میں وہ پیچھے رہ کے اور اس میں شامل نہیں ہو سکے۔ اب وہاں پر یہ کیا ہے کہ یہ میں تھوڑے سے ٹیکسٹ پڑھ رہا ہوں، کچھ میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں اس سے یقیناً سمجھ لگے گی۔ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنے کا واقعہ اس طرح ہے کہ میں اتنا زیادہ قوی، اتنا زیادہ خوشحال کبھی نہیں تھا جتنا اس وقت تھا۔ یعنی غزوہ تبوک کے وقت یا اس کی تیاری کے دنوں میں وہ بہت زیادہ خوشحال تھے، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ خوشحال تھے۔ کون؟ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بہت زیادہ خوشحالی کا زمانہ تھا ان کے لیے، ان کے پاس اسباب و وسائل بھی موجود تھے، ان کے پاس دو سواریاں بھی، ان کے پاس کبھی اکٹھی دو سواریاں اس وقت پہلے نہیں ہوئی تھی، یعنی وہ اتنے تھے کہ دو تین سواریاں بھی تھی، اور مال متاع یہ سارا کچھ بھی ان کے پاس وافر مقدار میں موجود تھا۔ اور جب بھی وہ کسی غزوہ کا اعلان ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو وہ اس میں شامل ہوتے، ہر لحاظ سے، مالی لحاظ سے بھی اور ذاتی لحاظ سے بھی، اور وہ اس میں پورا حصہ ڈالتے، لیکن غزوہ تبوک میں وہ شامل نہیں ہوئے۔ تو یہاں پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ شمولیت اختیار کر رہے تھے اس غزوے کے لیے، اور اتنی بڑی تعداد، کہتے ہیں تقریباً 30,000 کا وہاں پر لشکر تیار ہو گیا تھا مسلمان جو مجاہدین ہیں ان کا۔ تو کوئی ایسی اتنا بڑی تعداد تھی کہ کوئی رجسٹر یا کوئی اس طرح سے ان کا نام ریکارڈ کرنے کو کوئی سلسلہ نہیں تھا کہ کون آیا کون نہیں آیا، کس نے کتنا کیا، کہ اس طرح سے کوئی معاملہ جو ہے وہ بھی ممکن نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی تعداد تھی۔ اگر کوئی شخص اس میں غیر حاضر ہوتا تو وہ یہی گمان کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی رہے گا، یعنی کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے بھی کوئی اگر حاضر نہیں ہو رہا تو وہ یہی سوچ رہا تھا، خاص کر جو منافق لوگ تھے وہ یہی سوچتے تھے کہ ہم اتنے زیادہ لوگ ہیں، اگر ہم نہیں بھی جائیں گے تو کون سا پتہ چلے گا۔ اور وہ جو وقت تھا غزوے کی تیاری کا، غزوہ تبوک کی تیاری کا، اس وقت میں پھل بھی پک چکے تھے، یعنی فصلیں جو ہیں اس وقت زیادہ تر یہ کھجور کی ہی فصل تھی، اس کے علاوہ باقی جو باغات تھے، اور بہت ہی خوشبودار اور بہت ہی اعلیٰ قسم کے مطلب پھل پک کر تیار ہو رہے تھے، اور لوگ جو ہیں جو مادہ پرست لوگ ہیں وہ ان کی طرف راغب زیادہ ہوتے تھے۔ پھر تو یہ حضرت کعب جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کا ارادہ تھا، وہ نیت تھی ان کی کہ ٹھیک ہے میں جاؤں گا، لیکن وہ ڈیلی صبح کو آتے جہاد کے لیے جو تیاریاں کر رہے ہیں ان میں شامل ہونے کے لیے کہ چلو ٹھیک ہے میں بھی جاتا ہوں ان کے ساتھ تیاری کرتا ہوں، لیکن کوئی بغیر کوئی فیصلہ کیے لوٹ جاتا اور اپنے دل میں کہتا ہے کہ میں جب چاہوں گا شریک ہو جاؤں گا، یعنی میرے پاس وسائل ہیں، میرے پاس ساری کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، سواریاں بھی میرے پاس ہے، تو میں تو بڑے آرام سے تیاری شیری کر کے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، تو جب رخصت ہونے لگیں گے تو میں شامل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ ایک وقت ایسے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تیاری کی اور ارلی مارننگ وہ جہاد پر روانہ ہو گئے سارے، اس صبح بھی وہ اس سلسلے میں آئے لیکن پھر واپس لوٹ گئے اور کوئی فیصلہ نہ کر سکے، ٹھیک ہے، بس میری کیفیت یہی رہی، مطلب کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ اب وہ جب چلے گئے جہاد کے لیے تو میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی ان کے ساتھ سفر پر روانہ جاؤں، یعنی پیچھے سے جا کے میں بھی ان کو جا کے مل لوں، لیکن یہ بھی میرے مقدر میں نہیں ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد جب میں لوگوں میں نکلتا تو
یہ بات میرے لیے حزن و ملال کا باعث بنتی کہ میرے سامنے اب کوئی نمونہ ہے تو صرف ایسے شخص کا جو نفاق سے مطعون ہے، یا نفاق کی وجہ سے لوگوں میں حقیر ہے، ایسے لوگ کمزور، یا ایسے لوگ جو کمزور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے معذور کر دیا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معذور کرا دی. یعنی جب لوگ سارے جہاد کے لیے چلے گئے تو یہ پیچھے رہ گئے. اب یہ پیچھے رہ گئے، جب یہ بازار میں یا باہر نکلتے تو ان کو صرف وہی لوگ نظر آتے جو منافق تھے، جو اپنے نفاق کی وجہ سے شامل نہیں ہوئے، یا کوئی بوڑھے بزرگ یا کوئی معذور افراد جو اپنی معذوری کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے. اب جب یہ منظر ان کے سامنے آتا تو وہ بہت وہ حزن کی حالت میں حزن کی حالت میں آ جاتے، بہت وہ پریشان ہو جاتے، بہت وہ گلٹی فیل کرتے. ٹھیک ہے. اب لشکر چلا گیا سارے رستے، اب لشکر جو جا رہا ہے تو رستے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے اتنا بڑا لشکر ہے، ان کو لے کے گئے ہیں تو بہت سارے اور معاملات ہوتے ہیں، تو رستے میں بھی ان کو حضرت کعب بن مالک کی کوئی ذکر نہیں کیا. جب وہ وہاں پر پہنچ چکے، تبوک کے مقام پر پہنچ چکے اور پڑاؤ وغیرہ ڈال لیا، تو وہاں پر جا کے انہوں نے کسی سے پوچھا ایک محفل میں کہ کعب بن مالک نے کیا کیا، یعنی کعب بن مالک جو ہے وہ کیوں نہیں آئے. تو ایک نے کہا کہ انہوں نے مال و متاع نے ان کو روک لیا ہے. صحابی جو ہے معاذ، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو بہت ہی مطلب تو نے ٹھیک نہیں کہا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، ہم نے اس کے اندر خیر کے علاوہ کچھ نہیں پایا، یعنی کہ وہ تو ہمیشہ خیر ہی کرنے والے تھے. تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تبوک کے مقام پہ پہنچے تو وہاں پر جا کے انہوں نے پوچھا کعب بن مالک کے بارے میں. ٹھیک ہے. اب وہاں پر جو بھی معاملہ ہوا وہ ایک الگ معاملہ ہے. اس کے بعد اب تبوک سے واپسی کا سفر شروع ہوا. پیچھے قاصد آتے تھے، پتہ چلتا تھا کیا چل رہا ہے، کیا حالات واقعات تھا. تو جب پیچھے جب بستی میں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب واپسی کی طرف سفر شروع کر رہے ہیں، تو اب وہ یہ سوچنے لگے کہ میں کوئی جھوٹا بہانہ گھڑ لوں گا. دن میں یہ سوچتے کہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو میں کوئی جھوٹا بہانہ لگا کر ان کو راضی کر لوں گا. ٹھیک ہے. لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بس آنے ہی والے ہیں، یعنی آج کل میں وہ بس پہنچ رہے ہیں، قریب ہی ہیں، تو اس وقت جھوٹ بہانے گھڑنے کا باطل خیال میرے دل سے دور ہو گیا، اور میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ میں جھوٹ سے کبھی بچاؤ حاصل نہیں کر سکوں گا. چنانچہ میں نے سچ بولنے کا پختہ ارادہ کر لیا. صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا قریب ہو گیا وقت، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جھوٹ کا سہارا نہیں لوں گا، میں جھوٹ کا سہارا نہیں لوں گا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے، اور جب وہ کسی بھی غزوے سے یا سفر سے واپس آتے تو ان کا معمول تھا کہ وہ سب سے پہلے مسجد میں جاتے اور مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے اور وہاں پر لوگوں کے سامنے بیٹھ گئے. تو اس دفعہ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، مسجد میں گئے اور وہاں پر وہ جب بیٹھے تو منافقین آ کر اپنا عذر پیش کرنے لگے. منافق جو تھے، ظاہر ہے وہ تو منافق تھے پہلے ہی، وہ اپنا کوئی نہ کوئی بہانہ جو ہے وہ پیش کرتے. تقریباً 80 سے زیادہ لوگ تھے جو منافق تھے. انہوں نے کسی نے مطلب کوئی بہانہ لایا، میری بیوی بیمار تھی، میری اپنی طبیعت خراب تھی یا جو بھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری عذر کو قبول فرما لیا اور ان سے بیعت لی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی. ٹھیک ہے. یہ تو ہے دوسروں کے ساتھ معاملہ. اب میں بھی، یعنی حضرت کعب جو ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کے مسکرائے، اور ان کی مسکراہٹ ایسی تھی جس سے ان کے ناراضگی کا اظہار ہوتا تھا، جسے ایسا لگتا تھا کہ وہ شاید ناراض ہیں. پھر انہوں نے فرمایا کہ آگے آ کر میرے سامنے آ کر بیٹھ جاؤ. پھر انہوں نے وجہ پوچھی کہ کس چیز نے تمہیں جہاد سے پیچھے رکھا؟ کیا تم نے اپنی سواری نہیں خرید لی تھی؟ یعنی کہ تمہارے پاس تو سارا کچھ تھا، تو کس لیے تم پیچھے رکے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، میں آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس بیٹھا ہوتا تو یقیناً میں کوئی جھوٹ موٹ عذر کر کے اس کی ناراضی سے بچ جاتا. مجھے بحث و تکرار کا بڑا ملکہ حاصل ہے، یعنی میں بحث و تکرار میں بڑا جید ہوں، مجھے بحث کرنی آتی ہے. لیکن اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے
کہ اگر آج میں آپ کے سامنے جھوٹ بول کر سرخرو ہو جاؤں گا تو آپ مجھ سے راضی بھی ہو جائیں تو عنقریب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مطلع فرما کر آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا. یعنی میں اگر جھوٹ بول کر آپ کو راضی کرنے کی کوشش بھی کروں تو اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے, اللہ تعالیٰ تو آپ کو وحی کے ذریعے آپ کو بتا دے گا اور آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا. اگر میں آپ سے سچی بات عرض کر دوں تو اس کی وجہ سے آپ مجھ پر ناراض ہوں گے, لیکن اس میں مجھے اللہ سے اچھے انجام کی امید ہے. یعنی میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں سچی بات کہوں گا, اور اس سچی بات پر اگرچہ مجھے پتا ہے کہ آپ ناراض ہو جائیں گے, لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھے انجام سے نوازے گا, میرا انجام جو اللہ کی طرف سے اچھا ہو جائے گا. اس لیے میں سچ ہی عرض کرتا ہوں, اللہ کی قسم جہاد میں آپ کے ساتھ جانے میں مجھے کوئی عذر نہیں تھا, مجھے کوئی ایسا عذر نہیں تھا جس سے میں جہاد پر نہ جا سکوں. اللہ کی قسم میں اتنا طاقتور اور اتنا خوشحال کبھی نہیں رہا جتنا میں اس وقت تھا جب آپ سے پیچھے رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے یقیناً سچ کہا, یعنی کعب بن مالک نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دے دی کہ ہاں کعب بن مالک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سچ کہا, پس تم یہاں سے کھڑے ہو جاؤ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اب حکم دیا کہ تم یہاں سے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہاری بابت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ فرمائے, اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے. اب انتظار کرو جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہ کر دے تمہارے بارے میں کچھ. ٹھیک ہے, اللہ کی قسم ہمیں نہیں معلوم کہ اس سے قبل تم نے کوئی گناہ کیا ہے. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, یہ مجھے لگتا ہے کچھ مس ہو گیا. پس تم نے کھڑے ہو جاؤ اور تمہاری بابت آج حکم ہے میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ ہیں. اب وہ جب وہاں سے چلے گئے, اب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ دیا کہ اب ٹھیک ہے تم چلے جاؤ جہاں اور انتظار کرو جب تک اللہ کا کوئی حکم نہ آ جائے. تو جب وہ گئے تو پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں کبھی کوئی گناہ کرتے نہیں دیکھا, باقی سب لوگ آ کے کوئی عذر پیش کر رہے تھے اور انہوں نے معاف بھی کر دیا اور ان کے حق میں دعا بھی کی, تو تم بھی کوئی عذر پیش کر دیتے, کوئی بہانہ لگا دیتے, کوئی تھوڑے سے کوئی جھوٹ سوٹ بول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیتے تو اللہ وہ ناراض نہ ہوتے اور تم سے بھی تمہارے لیے بھی مغفرت کرتے. ٹھیک ہے, تو حضرت کعب نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے وہ میری سچائی پر ملامت کرتے اور ڈانٹتے رہے, یعنی میری سچائی پر میں نے سچ بولا اس پر وہ مجھے ڈانٹتے رہے یہاں تک کہ میرے جی میں آیا یہ جو ہیں لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے ان کو ملامت کرتے رہے. اور ان طرح سے یہ ہمارے معاشروں میں بھی عام ہے کہ جھوٹ بول رہو, جھوٹ کا سہارا لے کے چلو وقت کو تو گزارو نا. تو اب لوگ جو ہیں وہ تو اس طرح سے معاملے ایسے کرتے رہے یا ان کو ایسی سی باتیں کرتے رہے تو ان کے ذہن میں آیا کہ میں ایک دفعہ جا کر واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دوں کہ میں نے جو پہلے کہا تھا وہ سچ نہیں ہے, تو کوئی اور بہانہ گھڑ کر میں یہ معاملہ رفع دفع کر لوں. لیکن پھر انہوں نے حضرت کعب نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ ایسا معاملہ کسی اور کے ساتھ بھی ہوا ہے, کسی اور کے لیے بھی کوئی ہے اس طرح کا معاملہ ہوا ہے میرے علاوہ. تو ان لوگوں نے فرمایا کہ ہاں, ان لوگوں نے انفارم کیا کہ ہاں تمہارے جیسا معاملہ 2 اور آدمیوں کو بھی پیش آیا ہے اور انہوں نے بھی وہی بات کہی جو تم نے کہی, یعنی وہ 2 اور آدمی ہیں انہوں نے بھی سچ بتا دیا کہ ان کو کوئی عذر نہیں تھا جانے کے لیے اور انہیں بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی کچھ ملا جو تمہیں کہا گیا. میں نے ان سے پوچھا کہ وہ 2 شخص کون ہیں؟ انہوں نے کہا ایک مرارہ بن ربیع عمری اور دوسرے ہیں حلال بن امیہ الواقفی. یہ دونوں آدمی جن کا انہوں نے میرے سامنے ذکر کیا نیک تھے اور جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے اور ان میں میرے لیے نمونہ تھا. جس وقت انہوں نے ان دونوں آدمیوں کا میرے سامنے ذکر کیا تو میں اپنے سابقہ موقف پر جم گیا, یعنی کہ میں اپنے موقف پر قائم رہا کہ میں نے سچ کہا ہے اور سچ کی پاداش میں میرے لیے جو بھی آزمائش ہے میں اسے قبول کروں گا. تو اب جو 2 لوگ یعنی ٹوٹل 3 لوگوں کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا, باقی سب تو منافق تھے, انہوں نے آ کے بہانے گڑھ کے تو کوئی عذر پیش کر کے اپنی معافی کرا لی اور ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. لیکن 3 آدمی یا 3 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے سچ بولا اور سچ کی پاداش میں ان کو کچھ آزمائش ان کے اوپر آئی. ان میں کون تھے؟ حضرت کعب بن ابی مالک جن کی یہ حدیث ہے, اس کے علاوہ مرارہ بن ربیع عمری اور تیسرے نمبر پہ
حلال بن امیہ الواقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ سب جو ہیں یہ تین جو ہے انہوں نے سچ کا سہارا لیا اور سچ کو ہی سچ میں ہی اپنی عافیت سمجھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہم تینوں سے لوگوں کو گفتگو کرنے سے روک دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی لوگوں کو حکم دیا کہ ان تینوں سے بات چیت کرنا بند کر دو، یعنی بات چیت مطلب ان سے بات نہیں کرنی، بات کا بائیکاٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اب وہ بائیکاٹ میں ان کے لیے زمین بھی میرے حتیٰ کہ زمین بھی میرے لیے میرے جی میں اوپری بن گئی، یعنی ہر چیز پرائی بن گئی، کوئی بات ہی نہیں کر رہا. تو اس طرح سے 50 راتیں ہم نے گزاری. 50 راتوں کا پیریڈ تھا، 50 راتیں اور 50 دن اس طرح سے گزرے. ٹھیک ہے. باقی لوگ جو ہیں، باقی جو ساتھی تھے صحابہ جن کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، وہ تو گھروں میں ہی قید ہو گئے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں تو جوان تھا، ایکٹیو تھا، میں بازاروں میں بھی نکلتا اور نماز کے لیے بھی مسجد میں جاتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بھی حاضر ہوتا، اور جب آپ نماز پڑھتے تو میں آپ کو سلام بھی کرتا اور ان کے سامنے ان کے قریب ہی جا کر میں نماز پڑھتا، اور جب ان سے سلام لیتا تو وہ اپنے مبارک لبوں کو جنبش دیتے ہیں یا نہیں، میں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں. تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی اعراض کرتے تھے اور وہ بھی ان کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوتے تھے. ہاں البتہ جب حضرت کعب بن مالک نماز پڑھ رہے ہوتے تو پھر وہ ان کی طرف نظر کرتے. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ حضرت کعب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کرتے یا ان کی طرف بات کرنے کی نیت سے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا رخ جو ہے وہ دوسری طرف کر لیتے. تو اس طرح کے حالات ان کے ساتھ ہو گئے. ایک روز ابو قتادہ کے باغ میں دیوار پھلانگ کے چلا گیا. ابو قتادہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت کعب کے کزن ہے، ان کے پاس وہ ان کے باغ میں چلے گئے اور ان سے جا کے، کیونکہ سارے کوئی بات ہی نہیں کر رہا، کوئی بھی ان سے بات نہیں کر رہا تھا، تو ابو قتادہ سے جا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جا کے کہتے ہیں کہ تم، اللہ کی قسم میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ کیا میں رسول سے، تم مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہو، تم مجھے بتاؤ کہ کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا. تو انہوں نے 2-3 دفعہ پوچھا تو وہ پھر حضرت قتادہ جو ہیں، ابو قتادہ، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتا ہے. یعنی انہوں نے بھی اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کیا، وہ بھی ظاہر ہے ان سے بات کرنے سے مطلب پیچھے ہٹے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. تو اس طرح سے یہ بہت لمبا واقعہ جو چل رہا ہے. اب یہاں تک کہ 50 دنوں میں سے 40 دن گزر گئے. اس دوران میں ایک یہ نبتیوں کا کوئی ایک وقف آیا اور انہوں نے ایک لیٹر دیا ان کو کہ تمہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کر دیا، تو تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے. تو حضرت کعب نے سمجھا کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے، تو انہوں نے اس خط کو بھی رد کر دیا اور اس کو جلا دیا، تنور میں جلا دیا. اب 50 میں سے 40 دن گزر گئے اسی صورت میں، اسی حالت میں. اب 40 دن کے بعد ایک قاصد آپ کے پاس آیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ تم اب اپنی بیویوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لو، بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ. اب بیویوں سے علیحدہ ہونے کا بھی ان کو حکم دے دیا گیا. یعنی 40 دن انہوں نے اس طرح گزارے. 40 دن کے بعد ان کو بیویوں سے بھی الگ ہونے کے لیے کہہ دیا گیا. اب اسی سچویشن میں 10 دن اور گزر گئے. اب 10 دن اور گزر گئے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی 50 دن جو ہیں ایسے لگتا تھا جیسے زمین جو ہے مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، میرا دل جو ہے وہ گھٹ رہا ہے اور زمین مجھ پر تنگ ہو گئی ہے. اب 50ویں رات کو صبح جب وہ اپنی گھر کی چھت پر فجر کی نماز پڑھی جب انہوں نے، تو ایک آواز بلند ہوئی. ایک آواز، کوئی آدمی جو ہے صلع پہاڑی پر چڑھا ہوا تھا اور آواز بلند کر کے کہہ رہا تھا کہ اے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوش ہو جاؤ. میں اسی وقت فرط خوشی میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے کوئی کشادگی کا معاملہ آ گیا ہے. میں نے یہ حدیث پڑھی ہے پوری تفصیل سے، اس لیے مطلب آپ یقین کریں، آپ یہ پوری حدیث پڑھیں، آپ کو بہت اثر کرے گی یہ حدیث کہ ہمارا معاملہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے وہ کس طرح سے آتی ہے. بہرحال کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کشادگی کر دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے معافی کر دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت فجر کی نماز پڑھ لی تو لوگوں کو بتایا کہ اللہ عز و جل نے ہماری یعنی تینوں کی توبہ قبول فرما لی ہے.
پاس لوگوں میں خوشخبری دینے کے لیے آنے شروع ہو گئے. لوگ جو ہیں وہ خوشخبری کے لیے آنے, میرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی خوشخبری دینے والے پہنچ گئے, ان کو بھی خوشخبری دے دی گئی. تو پھر وہ مسجد نبوی میں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے. تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ لوگوں کے گرد ہیں. طلحہ بن عبید اللہ لبکتے ہوئے حتیٰ کہ مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد پیش کی. پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور ان کو سلام کیا. آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا اور آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا. تمہیں یہ دن مبارک ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں یہ دن مبارک ہو جو تمہاری زندگی کا جب سے تمہیں تمہاری ماں نے جنا ہے سب سے بہترین دن ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اتنی آزمائشوں کے بعد ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا اور ان سے معاف فرما کے کیا کہا, پھر حضرت کعب نے کہا کہ یا اللہ, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس توبہ کی جزیہ کے طور پر جز کے طور پر اپنا سارا مال جو ہے وہ صدقہ کرتا ہوں. تو آپ نے کہا نہیں اپنے پاس کچھ مال رکھ لینا. تو پھر میں نے کہا کہ اچھا میں وہ خیبر والا ایک کچھ جائیداد ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نجات سچائی کی بدولت عطا فرمائی ہے. تو اس لیے یہ بھی میری توبہ کا ایک حصہ ہے, یعنی کہ صدقہ کر دیا انہوں نے, اپنا سارا مال کچھ حصہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا. تو اب اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی اس کی ترجمہ یہ ہے, صرف وہ ترجمہ پڑھ لیتا ہوں. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 سے 19 تک ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پر اور ان کے مہاجرین و انصار پر رجوع فرمایا جنہوں نے تنگی کے وقت میں اس پیغمبر کی پیروی کی. بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں, پھر رجوع کیا اللہ نے ان پر, بے شک وہ بہت شفیق اور نہایت مہربان ہے. اور ان 3 شخصوں پر بھی رجوع فرمایا, یعنی ان کی توبہ قبول فرمائی جو پیچھے رہ گئے, یہاں تک کہ جب ان پر زمین باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی اور خود ان کے اپنے نفس بھی ان پر تنگ ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ان کو اللہ سے بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں, پھر اللہ نے ان پر رجوع فرمایا تاکہ وہ توبہ کریں. یقیناً اللہ تعالیٰ بہت رجوع کرنے والا نہایت مہربان ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس میں اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو ضرور سامنے آئیں. میں مجلس کی دعا پڑھ رہا ہوں تو کفارہ مجلس. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اب سب سے گزارش ہے کہ یہ حدیث کو ایک دفعہ ضرور سمجھیں اور پڑھیں مکمل, کوئی 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ لگا کے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. انشاءاللہ ماشاءاللہ حدیث بہت کافی لمبی تھی الحمدللہ رب العالمین. تو یہ خود جب انسان اسے پڑھے تو تب اس کے ذہن میں مینہ کے آنا سٹارٹ ہوتا ہے. سننا اور خود پڑھنا, خود پڑھنے سے زیادہ مینہ کے اسے علم ہوتا ہے, اور پھر اسے پڑھ کے دوسروں تک بیان کرنا مزید اس کے لیے پھر اس کے علم میں اللہ سبحانہ اضافہ فرماتا ہے. ہم نے سنا الحمدللہ رب العالمین, کبھی دھیان ادھر گیا کبھی ادھر گیا, لیکن کسی چیز کو خود دھیان سے بندہ جب کرے تو پھر وہ اس میں پھر ماہر ہونا سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ ماشاءاللہ کافی لمبی حدیث ہے کہ میں کہ یہ 4-5 لائنوں کی حدیث نہیں ہے, جیسے کہ گزشتہ حدیث جو گزری ہمارے پاس, تو میں نے کہ 4-5 حدیث کو ان کو میں نے کہ جب پڑھا تو ان میں سے ماخذ یعنی کہ ہم نے لیا. تو یہ حدیث ماشاءاللہ کافی لمبی تھی, تو اس سے بے شک اشفاق صاحب آپ نے بجا فرمایا کہ اس حدیث کو خود انسان خود پڑھے تو پھر اس کا مزید علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم انشاءاللہ. یہ ضرور آپ نے جو فرمایا بالکل وہی میں دوبارہ سے دہراؤں گا کہ دیکھیں, یہ حدیث میں نے کم از کم 3-4 دفعہ پڑھی ہے, اور
پڑھنے کے دوران وہ پڑھنا ہی تھا میرا. جیسے آپ نے کہا نا کہ پڑھنے کے دوران یقیناً پتہ چلتا ہے، لیکن جب آپ دوسروں کو ذکر کرتے ہیں، اب میں یہ ذکر کرتے ہوئے ایک دو پوائنٹ پہ مجھ پہ جیسے رکت طاری ہوگی، اور مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ کیا کس طرح سے ہم. اسی لیے حدیث کو شروع کرنے سے میں نے کہا تھا کہ صبر جو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں آزماتا ہے، اور جب آزماتا ہے اللہ تو اپنے نیک بندوں کو ہی آزماتا ہے. جیسے ایک حدیث کا ہے نا نماز کے بارے میں کہ جماعت کے ساتھ نماز مسجد میں آ کے پڑھنے کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے کہ نبینا صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے آ کے مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کیا میرے لیے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے تو میں کیا گھر میں پڑھ لوں. تو پہلے انہوں نے اجازت دے دی، پھر بعد میں انہوں نے واپس جب مڑے تو واپس بلایا واپس کہ تمہیں اذان کی آواز آتی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں اذان کی آواز آتی ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اذان کی آواز آتی ہے تو بہتر ہے مسجد میں آ کے نماز پڑھو. یعنی وہ اتنے جید صحابی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ یہ تو کبھی انکار کرے گا ہی نہیں، اور اس کے اوپر اگر کوئی آزمائش آئے گی تو یہ تو صبر کے ساتھ صبر پہ قائم رہے گا اللہ کے راستے پہ. تو جی یہ جی حدیثیں جو ہیں یہ ہاں بہت اثر چھوڑنے والی ہیں، ضرور پڑھیں ان سب. ہاں انہوں نے میں نے کہ اس میں عذر بیان کیا تھا، میرے 5-6 عذر ہیں. یعنی کہ مدینہ میں مجھے ایک تو لانے والا کوئی نہیں تھا، ایک نابینے تھے، دوسرا مدینے میں مودی جانور تھے، جھاڑیاں تھیں، اندھیرا، یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے عذر بیان کیے. تو پھر میں آپ وہ جانے لگ گئے تو آپ نے کہا کیا تو اذان سنتا ہے؟ تو کہتا ہے ہاں. کہا کہ عجب، یعنی کہ پھر تمہیں آنا پڑے گا مسجد میں. سبحان اللہ. آج ہمارے پاس کیا عذر ہے، کیا عذر ہے ہمارے پاس. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روشنی دی.